اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یضع المستكبرین ویرفع المستضعفین وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ قاسم الجبارین ومدرك الهاربین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون درود بھیجئے محمد و آل محمد پر عزیزان محترم، سب سے پہلے شہید راہ حریت و عزت و عظمت، شہید راہ ولایت، شہید آخوند فدا حسین کی شہادت کی مبارکباد اور تعزیت آپ تمام مومنین علماء خصوصاً خانوادہ شہید اور فرزندان شہید کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ شہید والا مقام کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کے ساتھ محشور فرمائے اور ہمیں شہداء کے راستے پر چلنے، اس کے پیغام کو پھیلانے اور کربلا کے راستے کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز بھی گمان نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ آیہ مجیدہ واشگاف الفاظ میں شہداء کی حیات اور شہداء کے اللہ کی بارگاہ سے رزق پانے پر دلالت کر رہی ہے، اور واشگاف الفاظ میں ان لوگوں کو کہ جن کا تصور زندگی بہت محدود اور چھوٹا ہے، ان کے اس نظریہ باطل زندگی پر خط بطلان کھینچتے ہوئے انہیں راہ حق و حقیقت کی جانب دعوت دے رہی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ہرگز بھی گمان نہ کرنا کہ جو کل تک تمہارے ساتھ تھا اور آج تمہارے ساتھ نہیں ہے، کل تک جس کے سانس میں اور بدن میں رشتہ باقی تھا، کل جس کی روح اس کے جسم کے ساتھ موجود تھی آج نہیں ہے، تو یہ تصور مت کرنا کہ وہ مر گیا ہے، وہ مردہ ہو گیا ہے۔
نہیں، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یعنی وہ تصور باطل جو لوگوں کے مر جانے پر، لوگوں کے ساتھ چھوڑ جانے پر ہمارے ذہن میں آتا ہے اب انسان مر گیا، اب انسان ختم ہو گیا، اب انسان ڈیڈ ہو گیا، ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہماری نگاہ سے دیکھو گے تو شہید زندہ بھی ہوتا ہے اور رزق بھی پاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کو محدود سمجھتے ہیں اور اس محدود زندگی کی وجہ سے ان کا تصور زندگی محدود ہو جاتا ہے؟ یقیناً یہ دنیا دار فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، محدود زندگی ہے یہاں کی، اتنی محدود کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کب، کہاں، کیسے، کس عالم میں، کون سی سانس پر، کون سے گام پر اس کا بدن کا، اس کی روح کا رشتہ جدا ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ یہ اتنی محدود زندگی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جس کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے تو پھر توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو اسی دنیا میں رہتے ہیں، محدود دنیا کے باشندے ہوتے ہیں، محدود دنیا میں رہتے ہوئے جہان عقبہ و دار عقبہ و دار ابد الآباد کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کا تصور زندگی محدود نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس دنیا کو کل زندگی نہیں سمجھتے، بلکہ دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی کا مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ آئیے بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں چلتے ہیں۔ بھائی کچھ لوگ ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، زندگی اسی کا نام ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان فنا کے لیے خلق ہوا ہے یا بقا کے لیے خلق ہوا ہے؟ آئیے خدمت مولا کائنات پہ پہنچو، ان سے سوال کریں، اے مولا بتائیے کہ انسان کس چیز کے لیے خلق ہوا ہے؟ تو مولا کائنات منبر سلونی سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، خلقتم للبقاء لا للفنا، اے انسان سمجھ لے کہ تو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یعنی انسان یہ تصور نہ کرے یہ دنیاوی زندگی جو فانی ہے یہ تمہارے اصل مقصد حیات پر حاوی ہو جائے، چھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک چھوٹی چیز بڑی چیز پہ چھا جائے گی تو اس کے نظر کو محدود کر دے گی، لہذا مولا کہہ رہے ہیں خلقتم للبقاء، تم باقی رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلق کیے گئے ہو، لا للفنا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہارا بدن فانی ہو جائے گا، تمہارا جسم مر جائے گا، تمہیں زمین میں دفنا دیا جائے گا، تم دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا تمہاری حقیقت تمہارا جسم نہیں بلکہ تمہاری روح ہے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ پاکیزہ زندگی تمہیں عطا کی ہے تاکہ جہان آخرت کا انتظام کرو۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی لہذا مولا کائنات نے یہ مسئلہ حل کر دیا، خلقتم للبقاء لا للفنا۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کو بہت محدود سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی محدود ہے۔ یقیناً دنیا کی زندگی محدود ہے، یقیناً دنیا کی لمٹس ہیں۔ لمٹس کیا ہیں؟ کب پیدا ہوئے ہمیں معلوم ہے، ہمارا آغاز سفر کب سے ہے، جب سے میں یا آپ اس دنیا میں آئے ہیں، کب تک ہوگا توجہ رکھیے گا، نہیں معلوم۔ اس دنیا کا سفر جو ہے نہیں معلوم، کب تک زندہ ہیں، کب تک یہ سانس کا رشتہ باقی ہے، لیکن کہا کہ یہ دنیاوی زندگی اخروی زندگی کا مقدمہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہم دنیا کو محدود سمجھتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو محدود سمجھتے ہیں، لہذا ہم جہان آخرت کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، ابد الآباد ہے، ہم اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ انسان کی زندگی محدود نہیں ہے عزیزان گرامی، دنیاوی زندگی محدود ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی جو خدا کے حکم سے شروع ہوئی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہی وہ محدود نہیں ہے۔
اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہیں کرنا۔ صحیح ہے کہ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا چاہنے والا، تمہارا شوہر، تمہارا کوئی بھی رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا، اس کا جسم کا رابطہ ختم ہوا ہے، اس کا روحانی رابطہ ختم نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہرگز گمان نہ کرو کہ مردہ ہیں، بل احیاؤن، نہیں وہ زندہ ہیں۔ اور پھر زندگی کے والا کیا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے، ایک آیت سورہ بقرہ میں کہا تمہیں شعور نہیں، اور یہاں پہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ دین مبین اسلام نے اس دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے متعلق تمام معلومات قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہمیں دے دی ہیں، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ قرآن اور روایات نے اور اہل بیت نے کہ ہماری دنیاوی زندگی محدود ہے۔ اور پھر مکتب کربلا نے در حقیقت جینے کا طریقہ، موت کا سلیقہ، واپسی کا انداز، خدا سے ملاقات کی روش کو ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ قسم خدا کی اگر کربلا نہ ہوتی، اگر کربلا کا مکتب نہ ہوتا، اگر عزت و شہادت اور حریت کا علمبردار حسین ابن علی کربلا میں قربانی نہ دیتا، تو پھر آج ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ ہوتی، اور ہمارے لیے شہادت، ہمارے لیے راہ خدا میں مارا جانا، ہمارا دین اسلام سے متمسک ہونا، ہمارا راہ ولایت علی ابن ابی طالب سے اپنا دامن جوڑنا در حقیقت ہمارے لیے قابل فخر نہ ہوتا۔ لیکن یہ حسین ابن علی اور ان کے رفقائے کار اور شہدائے کربلا کی خدمات اور قربانی اور ایثار کا نتیجہ ہے کہ آج مکتب کربلا زندہ ہے، آج مکتب شہادت زندہ ہے، آج مکتب حریت زندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مر جاتا ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے اس جرم کی بنا پر کہ تم حسین ابن علی کے قافلے اور کارواں سے تعلق رکھتے ہو، تم راہ ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک کرتے ہو، تو ہم اپنے مرنے والے پر، اپنے شہید کیے جانے والے اس شہید پر نہ صرف یہ کہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا جانے والا حسین ابن علی کے کارواں میں شامل ہو کے گیا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ بس اس مکتب کربلا نے در حقیقت موت کو بہت آسان کر دیا ہے۔ موت سے انسان فرار کرتا ہے، لیکن حسینی وہ ہوتے ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کو گلے لگاتے ہیں۔ حسینی وہ ہوتے ہیں جو کبھی خوف و خطر کے شکار نہیں ہوتے، مصلحت ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی، کبھی دنیا کی محبت ان کے لیے خدا سے ملاقات کے لیے حائل و دیوار نہیں بنتی۔ وہ ہمیشہ ہر لمحہ ہر موقع پر کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ کے ان تین خوبصورت نورانی شعار کے ذریعے سے اپنی زندگی کی راہ کو متعین کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت و خاتمیت کے بعد انسانیت کے لیے راہ نجات وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا راستہ ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اس دور میں کہ جس میں ہم جی رہے ہیں عزیزان گرامی، میں آخر میں عرض کروں گا کہ حالات حاضرہ کیا ہیں۔ ہمیں حالات حاضرہ پر توجہ نگاہ رکھنی چاہیے،
یہ تصور نہ کریں کہ جناب ایک حکومت آ گئی اور نعرے لگانے شروع کر دی، تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی۔ خوب جزوی طور پہ تبدیلیاں آئی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں آئی ہیں، لیکن کیا ہے، ابھی تک وہ بنیادی تبدیلی نہیں آئی ہے جس کا قوم انتظار کر رہی ہے، جس کا ہمارا وطن انتظار کر رہا ہے، جہاں پر ہمارے شیعہ سنی مل کر اس حقیقی تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ حقیقی تبدیلی کب آئے گی؟ وہ حقیقی تبدیلی اس وقت آئے گی کہ جب قرآن و محمد آل محمد کا نظام اس سرزمین پہ نافذ کیا جائے گا۔ صرف جزی نعروں سے یا چمکیلے شعار کے ذریعے سے تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ لہذا حالات حاضرہ پہ جب آخر میں روشنی ڈالوں گا تو عرض کروں گا، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں راہ کربلا پر استقامت عطا کرتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ سخت وقت ہم نے گزارا ہے آج سے 4 سال 3 سال 2 سال 5 سال قبل جو زمانہ تھا وہ ایک شدت کا زمانہ تھا، روزانہ آئے دن آپ کو خبریں ملا کرتی تھیں۔ میں یہاں پر اور جہاں پر بھی مجھے موقع ملا ہے میں نے عرض کیا ہے شہداء کے ورثاء کی خدمت میں، خانوادے کی خدمت میں، اور اسی طرح آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں کہ ہم اپنے عمل سے اپنے دشمن پر یہ بات ثابت کر دیں، اور دشمن بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ جب تک اہل قبلہ مسلمانوں کا تعلق کربلا سے جڑا رہے گا یہ کبھی موت سے شکست کھانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کربلا کہ جس نے زندگی کا، عزت کا، سربلندی کا، عظمت کا، حیات کا، نجات کا راستہ متعین کر دیا، اسے اچھی طرح معلوم ہے، اور ہم بھی اپنے عمل سے اچھی طرح ثابت کر چکے ہیں حیات کا، نجات کا، عظمت کا، سربلندی کا، عزت کا راستہ کربلا ہے۔ اور وہ یہی چاہتا ہے کہ کربلا سے ہمارا تعلق کم سے کم ہو جائے۔ وہ مکمل طور پر ہمارے اور کربلا کے درمیان جدائی نہیں ڈال سکتا، وہ کربلا کو ہم سے نہیں چھین سکتا، وہ کربلا کو ہم سے جدا نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایک مرحلے پہ آ کے کربلا کی عظمت کو، کربلا کے مفاہیم کو، کربلا کی تعلیمات کو ہمارے ذہن میں کم رنگ کر سکتا ہے، ہماری توجہ کو سست کر سکتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو دنیاوی رنگینیوں میں آلودہ کر کے وہ کربلا کے تقدس، معنوی، خدائی اور عزت و شہادت کے رنگ کو ان سے دور کر سکتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی میری آواز سن رہی ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام باقی رہے تو ہمیں راہ کربلا کو زندہ رکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دی تک آ گئی، بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دی تک آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، ارے بڑھ کے پھر دلیر نے، شیر حق شیر نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ بس کربلا وہ ہے کہ جس نے دین کا بیمہ کیا ہے، دین کا انشورنس کیا ہے، کہ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں دی است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دین بھی ہے، دین پناہ بھی ہے، شاہ حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین، حسین دین بھی ہے، دی پناہ بھی ہے، لہذا عزت و سربلندی کا راستہ۔ ہم کیا کام کریں عزیزان گرامی کہ کربلا سے ہمارا رابطہ اور رشتہ مضبوط رہے۔ میں نے عرض کیا دشمن کربلا کو ہم سے نہیں لے سکتا، علم کو ہم سے جدا نہیں کر سکتا، ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی موقع جلوس کا آ جائے، مجلس پہ کوئی ایسا اٹیک ہو جائے، مومنین جمع ہو جاتے ہیں، نوجوان جمع ہو جاتے ہیں، خون دینے والوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، تاتا بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا خون لے لو، وہ کہتا ہے ہمارا خون لے لو۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا نوجوانوں میں عزیزان گرامی؟ توجہ رکھیے گا، یہ کربلا سے آیا ہے، یہ شہداء کربلا کا جذبہ ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نوجوان علم اٹھا کر، شبیہ الجناح لے کر، ماتم کرتے ہوئے سینہ بسینہ شروع جلوس سے آخر جلوس تک چلتے، ہی جذبہ کہاں سے آیا؟ کہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا، یہ کربلا سے آیا ہے۔ لہذا دشمن کربلا کو ہم سے نہیں چھین سکتا،
کربلا کو ہم سے نہیں لے سکتا، لیکن وہ ایک کام میں کامیاب ہو رہا ہے، اور یہی میری حدیث کا، میرے کلام کا، میرے بیان کا مرکزی نقطہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے دشمن ہمارے اندر نفوذ کر رہا ہے، کیسے دشمن ہمارے ذہن میں موجود کربلائی تعلیمات کو بے رنگ کر رہا ہے، کیسے دشمن کن سازشوں اور چالوں کے ذریعے سے، کن اقدامات کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل کو، ہاں وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو تعلیمات کربلا سے دور کر رہا ہے۔ اس ذیل میں ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کربلا سے اپنا رشتہ باقی رکھیں۔ میں یہاں پر صرف ابتدائی کلام میں ایک نقطہ عرض کروں گا، اور یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ شعار ہے کہ جو میدان کربلا سے جس کا آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انقلاب و ظہور تک یہ شعار زندہ رہے گا، باقی رہے گا، دنیا گونجتی رہے گی، اور وہ شعار کیا ہے؟ لبیک یا حسین۔ دونوں ہاتھوں کو بولا، اگر نیا شعار لگانا ہے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ وہ شعار ہے، یہ وہ شعار ہے، یہ وہ نعرہ ہے کہ جو ہمیں راہ کربلا سے متمسک کر سکتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اس کے معنی اور مفہوم اور اس کی حقیقت پہ غور کیا؟ یہ وہ نعرہ ہے، کب سے نعرہ لگا ہے یہ؟ توجہ کیجئے گا، میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد شب عاشور ایک خیمے میں بلایا، اپنے خیمے میں چراغ جو جل رہا تھا، حضرت عباس علمدار سے کہا کہ چراغ گل کر دو۔ جناب عباس علمدار نے چراغ گل کر دیا۔ اب امام نے اندھیرے میں اپنے اصحاب سے کہا، اس یزید کی مجھ سے جنگ ہے، تم سے نہیں، تم چلے جاؤ، میرے اہل بیت کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ تمام اصحاب نے جو وہاں موجود تھے کیا کہا؟ ایک کی آواز کی، لبیک یا حسین، حسین ہم حاضر ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم فرار کرنے والے نہیں ہیں، ہم سازشوں کا شکار ہونے والے نہیں ہیں، ہم مکمکہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم دبنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم ختم کرنے والے ہیں، ہم تیرا ساتھ دینے والے ہیں، اے حسین ہم تیری کربلا میں شامل ہیں۔ لہذا تصور کیجئے اس وقت کے جب ننگی تلواریں، معرکہ حق و باطل اپنے عروج پر ہے، ہر ایک کو اپنی موت، اپنی فنا، اپنی زندگی کے اختتام نظر آ رہا ہے۔ کوئی شوہر تھا، اسے پتا تھا بیوی سے جدا ہو جاؤں گا، کوئی باپ تھا، اسے پتا تھا بچہ یتیم ہو جائے گا، کوئی بھائی تھا، اسے پتا تھا میرا بھائی میرے بغیر رہ جائے گا، لیکن کیا ہے کہ پتا ہے، علم ہے، جانتے ہیں، نالج ہے، لیکن پھر بھی لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ لہذا آج جو ہم اور آپ نعرہ لگا رہے ہیں، عزیزان کرام اس نعرے کی حقیقت کو سمجھیے۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اگر قسم بخدا یہ نعرہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، ہماری روح میں رچ بس جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جیسا کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو، جنہوں نے اپنی تحریک کا آغاز لبیک یا حسین سے کیا تھا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکی۔ جیسے کہ حزب اللہ لبنان، سید حسن نصر اللہ لبیک یا حسین کہہ کے اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکی۔ جب تک مؤمنین دنیا کے، بحرین کے ہوں، یمن کے ہوں، آپ کے سامنے ہیں، بدترین وحشیانہ بمباری سعودی عرب کی جانب سے، جو نام نہاد اسلامی ملک ہے، یمن کے مظلوموں پہ کی جا رہی ہے، یتیم ہو رہے ہیں، اسکولوں کو ڈھایا جا رہا ہے، اسپتالوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، بدترین قحط کا شکار ہے یمنی عوام، لیکن پھر بھی لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہی ہے۔ بحرین کی عوام کو دیکھیے ڈٹی ہوئی ہے، فلسطینی عوام کو دیکھیے ڈٹی ہوئی ہے،
جب تک عملی طور پر، نہ ذہنی طور پر، نہ لسانی طور پر، نہ قلبی طور پر، حقیقی انداز سے ہمارا رابطہ اور رشتہ لبیک یا حسین سے، کربلا سے جڑا رہے گا، ہم کامیاب رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے سید حسن رسول اللہ، یہ مجاہد، یہ فرزند رسول، یہ فرزند زہرا کیا کہتا ہے؟ دشمن ہمارے افراد کو شہید کر کے چاہتا ہے کربلا سے ہمارا رابطہ کمزور ہو جائے، لیکن وہ احمق و بے وقوف ہیں۔ ہمارا کوئی بھی شہید، اس کا جنازہ گرتا ہے، ہمارا کربلا سے رابطہ اور رشتہ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم حسین کو فراموش نہیں کرتے، ہم کربلا کو پیٹ نہیں دکھاتے، بلکہ ہماری لبوں پر، ہمارے لبوں پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے اپنے شہداء کو اٹھاتے وقت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کیوں؟ اس لیے ہمیں پتا ہے کہ عزت کا راستہ، سربلندی کا راستہ، نجات کا راستہ اگر ہے تو وہ حسین ابن علی اور کربلا کا راستہ ہے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ وہ یقیناً ایک خانوادے کے لیے، گھر والوں کے لیے باپ کا اٹھ جانا، شوہر کا چلا جانا، بچوں کا یتیم ہو جانا، بھائی سے جدا ہو جانا بہت سخت ہوتا ہے۔ اور میرا بھی ایک بھائی شہید ہے، مجھے معلوم ہے کہ بڑے بھائی کی شہادت کیا غم دیتی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جانے والا کس راہ میں گیا ہے، کس شعار کے ساتھ گیا ہے، کس حقیقت کو جان کے گیا ہے، لہذا مجھے پتہ ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوا، اس کی شہادت ضائع نہیں ہوئی، بلکہ وہ حسین ابن علی کے راہ پہ چلتے ہوئے اپنے خون سے، شہادت کے ذریعے سے وہ دیے جلا کے گیا ہے کہ جو میرے پیچھے آنے والے تمام پیروان شہداء کو راہ حق و حقیقت دکھاتے رہیں گے۔ اس بنا پر لازم و ضروری کہ ہمارا کربلا سے رابطہ اور رشتہ صرف عقیدتی نہیں ہو، صرف محرم کا نہیں ہو، صرف ایام عزا کا نہیں ہو، بلکہ کربلا سے رابطہ کیسا ہو؟ سال کے 364 اور 65 دنوں کا ہو، سال کے تمام ایام کا۔ اور یہ کس کا فارمولہ ہے؟ یہ میرا فارمولہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، یہ کسی شاعر، ذاکر، مولوی، ملا کا فارمولہ نہیں ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فارمولہ ہے۔ یہ فارمولہ کس کا ہے کہ حسین سے رابطہ برقرار رکھو، حسین سے یعنی کربلا سے، یعنی نجات سے، یعنی علم سے، یعنی شعور سے، یعنی آگاہی سے، یعنی عزت سے۔ حسین کون ہے؟ حسین دین ہے، حسین بندگی کا نام ہے، حسین در حقیقت رسالت کی شمع کا نام ہے، حسین پروانہ رسالت ہے۔ حسین کون؟ دین کو بچانے والا۔ حسین کون؟ روح دین۔ حسین کون؟ روح نماز۔ حسین کون؟ روح حج۔ حسین کون؟ بندگی۔ حسین کون؟ انسانیت۔ حسین کون؟ عظمت۔ حسین کون؟ شرافت۔ حسین کون؟ نجات۔ حسین کون؟ رحمت الہی کا دروازہ۔ حسین کون؟ خدا کی طرف بلانے والا۔ حسین کون؟ زندگی کی حقیقت کو ہمیں سمجھانے والا۔ اور یہ کس کا فارمولہ ہے؟ یہ چھٹے امام کا فارمولہ ہے۔ راوی سے کہتے ہیں، جب راوی سے کہا کہ کیا تم روزانہ حسین کی زیارت نہیں کرتے؟ راوی نے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں روزانہ حسین کی زیارت کروں؟ کہا کہ دیکھو روزانہ زیارت کی جا سکتی ہے، یعنی اپنی چھت پہ جاؤ، کسی اونچے مقام پہ جاؤ اور کربلا کی طرف رکے گا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، 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 یعنی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، 3 مرتبہ کہو۔ توجہ رکھیے گا، 3 مرتبہ یہ لفظ کہو، اے حسین ابن علی، اے روح کربلا، اے روح اسلام، اے انسانیت کو بچانے والے، اے انبیاء ما سلف کی نبوت کا بھرم رکھنے والے، اے محمد مصطفیٰ کی شریعت و قرآن کو حیات نو عطا کرنے والے، حسین تجھ پہ سلام۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ روزانہ، سال میں ایک دفعہ نہیں، سال میں پہلی محرم 10 محرم نہیں،
پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک نہیں، روزانہ حسین سے رابطہ، یہ ہے لبیک یا حسین۔ کیسے؟ روزانہ حسین کو سلام پیش کرو، روزانہ حسین کی خدمت میں جاؤ، روزانہ حسین کے شاگرد بنو، روزانہ حسین کی شاگردگی اختیار کرو، روزانہ دو زانو ہو کے حسین کے سامنے بیٹھو، اے آقا، اے مولا، اے سرور، اے ہمارے قائد، اے ہمارے پیشوا، اے سالار شہیداں، اے سرور شہیداں، تجھ پہ ہمارا سلام، ہماری عقیدت تجھ پہ نثار، ہماری زندگی تجھ پہ نثار، تو نے ہمیں زندگی کا درس دیا ہے۔ تلمس طے کریں، شاگرد بنیں، بارگاہ میں جنائیں، جناب حسین ابن علی میں حاضر ہوں، ایک جملے کے ذریعے سے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ بہت قیمتی جملہ ہے عزیزان گرامی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ معمولی سے سلام ہم کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، یعنی سلامتی۔ سلام کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ یا سلامو کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، یعنی اللہ کے اسم گرامی سلام کو، اس سے سلامتی اور نجات اور حیات لیتے ہوئے آپ اپنے مومن بھائیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ملتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ پہ بھی سلامتی ہو، کہتا ہے آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پہ زندہ رہیں، جئیں، شاباش، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اردو میں یہ معنی بنے گا اس کا۔ امام حسین کو کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا سلامت رہیں آپ، مولا سلامتی ہو آپ پر۔ کون سی سلامتی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حسین جو خود حیات ہے، حسین جو خود زندگی ہے۔ آیا خون کو بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے؟ خون جو ہماری حیات کے لیے، میرے بدن کے لیے ضروری ہے، میرے بدن کے لیے ضروری ہے خون، لیکن کیا خون کو بھی خون کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، خون کو خون کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حسین خود حیات ہے، حسین خود نجات ہے۔ توجہ رکھیے گا، وہ جو حسین سے متصل ہوگا کیا ہے؟ وہ حیات سے متصل ہو جائے گا۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جس طرح مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اگر یہ آکسیجن نہ ملے 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ کے لیے کیا ہے؟ میری زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی زندگی کی روحانی آکسیجن کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ آکسیجن نہ ملے تم مر جاؤ گے، تم فنا ہو جاؤ گے، بظاہر زندہ رہو گے، چلو گے، پھرو گے، کھاؤ گے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں گزارو گے، لیکن تمہاری زندگی ڈیڈ ہو جائے گی، مردہ ہو جائے گی، اس میں حیات کی رمق کوئی باقی نہیں رہے گی۔ توجہ رکھیے گا، ظاہری طور پہ زندہ ہوں گے، اس لیے مولا کائنات نے دیکھا لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے جب جاگیں گے۔ ان جو ہمیں لوگ چلتے پھرتے بازار میں نظر آ رہے ہیں، مولا کائنات کیا کر رہے ہیں؟ یہ سو رہے ہیں، جب مریں گے جب جاگیں گے، جب انہیں اندازہ ہوگا ارے ہم کس دنیا میں تھے، ہم کیا کر رہے تھے۔ لہذا حسین ابن علی سے رابطہ اور رشتہ روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ یہ چھٹے امام کی ہم سے درخواست بھی ہے، ہم سے التجا بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ حسین ابن علی سے رابطہ برقرار ہو۔ کیوں روزانہ؟ کیوں رسول اللہ سے کیوں نہیں، امام علی سے کیوں نہیں، جناب زہرا سے کیوں نہیں، امام حسن سے کیوں نہیں؟ یہ امام حسین سے رابطہ کیوں ضروری ہے؟ توجہ رکھیے گا، اس نقطے پہ میں لانا چاہ رہا ہوں، اور یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ موڑ ہے جہاں سے میں آپ کے اذہان کو ایک نئی منزل کی جانب لے جانا چاہتا ہوں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، حسین ابن علی سے رابطہ کیوں؟ حسین کیا ہے؟ نجات ہے، زندگی حیات ہے، یعنی یہ زندگی تمہاری فانی نہیں ہے، باقی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو تم۔
لہذا نہ آنا ہمارے اختیار میں نہ جانے اختیار میں ہے، لیکن ایک چیز ہمارے اختیار میں ہے، وہ کیا ہے؟ واپسی کے راستے کا انداز۔ سسک سسک کے مرنا چاہتے ہو، انجیکشن لگوا کے مرنا چاہتے ہو، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اسپتال میں جان دینا چاہتے ہو، یا دشمن کی گولی سے عزت و سربلندی کے ساتھ سر اٹھا کر کربلا والوں کی راہ پر چلتے ہوئے مرنا چاہتے ہو، یہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ جانا سب نے ہیں، لیکن انداز میں انتخاب کر سکتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو شہادت کی موت ملے، لیکن ہر شخص کو عقل و شعور دیا ہے، وہ اپنا وظیفہ ادا کرے، وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے۔ تو لبیک یا حسین کا معنی سمجھنا ہوگا عزیزان گرامی۔ جس طرح چھٹے امام کے لیے ہے کہ چھٹے امام نے احرام باندھا، اب تلبیہ کریں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جی تلبیہ کہہ رہے ہیں۔ اب جتنے بھی اصحاب امام کے ساتھ ہیں وہ سب تلبیہ کہہ رہے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، لیکن امام سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ لبیک کہنا چاہ رہے ہیں امام، لیکن زبان اٹک رہی ہے، رک رہی ہے، ادا نہیں ہو رہے الفاظ۔ تو راوی نے پوچھا مولا کیا آپ لبیک نہیں کہیں گے؟ کہا کہ لبیک کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں جس رب کو لبیک کہہ رہا ہوں، لبیک یعنی ہے خدا میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لا لبیک نہ کہہ دے۔ اے بندے مجھے تیرا آنا پسند نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں، میں موجود ہوں وہاں پر جہاں مجھے ہونا چاہیے، یعنی اپنی ڈیوٹی پر، اپنے ٹائم پر۔ جیسے آپ اپنے ٹائم پہ جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اپنی ملازمت پہ جاتے ہیں، یا کہیں سگنیچر کرتے ہیں، یا کہیں انگوٹھا لگاتے ہیں، یا کہیں اپنا کارڈ جمع کراتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، آن ڈیوٹی ہو گیا ہوں۔ حاجی جب احرام باندھتا ہے تلبیہ کہتا ہے اے خدا میں آ گیا ہوں۔ امام کہہ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک، خدا کہے کہ نہیں مجھے تیرا آنا پسند نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں، یاد رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لبیک یا حسین کہیں، لیکن کہیں خدا نہ خاصہ امام حسین کا جواب آئے کہ نہیں مجھے تمہارا آنا قبول نہیں ہے، مجھے تمہارا آنا پسند نہیں ہے، میں تمہارے آنے کو کاؤنٹ اور شمار نہیں کروں گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں۔ لبیک کا کیا مقصد ہے عزیزان گرامی؟ لبیک کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی ڈیوٹی کو پہچانیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پہچانیں۔ اور دشمن یہیں سے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ کہتا ہے صرف نعرہ ولایت لگا لو کافی ہے، مولا علی کی ولایت کا دم بھر لو کافی ہے، ماتم کر لو صرف کافی ہے۔ جی اسی طرح کے اس قسم کے کیا مختلف چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈال رہا ہے۔ عمل کی ضرورت نہیں، ایمان کافی ہے، ولایت کافی ہے، محبت کافی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں کیا دور کر رہا ہے؟ لبیک یا حسین کا معنی یہ ہے کہ ہر مومن، ہر مومنہ، ہر جوان، ہر بزرگ، ہر عاشق، ہر منتظر امام زمانہ دیکھے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا فریضہ کیا ہے، مجھے کیا کام کرنا چاہیے۔ خوب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک امام ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، حی ہے، جانتا ہے، ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرا فرض کیا ہے؟ اس لبیک یا حسین کے ذریعے سے اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے لیے آمادہ و تیار رہوں، اس کے ظہور کے لیے تیاری کروں۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے وہ دیکھے، خواہ وہ بزرگ ہو، میں اپنے امام وقت کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ تصور مت کریں میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں گھر بیٹھ گیا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ نہیں، جو کوئی بھی ہے، کربلا یہ بچا رہی ہے۔ کربلا میں اگر 80 سال کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر بھی ہے تو وہ بھی حسین کے لیے کارآمد ہے۔ 6 مہینے کا بچہ جو چل نہیں سکتا وہ بھی موجود ہے تو وہ بھی سپاہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ کی سپاہ میں، ان کے منتظرین میں 8 مہینے کے بچے سے لے کر 80 سال کے فرد تک ہر انسان کو یہ جاننا ہوگا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور یہاں پہ میں کچھ ذمہ داریاں بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں گا تاکہ لبیک یا حسین اور لبیک یا مہدی کا معنی تصور میں آ جائے۔ اور یاد رکھیے گا امام زمانہ کی صدا پر وہی لبیک کہے گا کہ جو لبیک یا حسین کہنے کی حقیقت سمجھتا ہوگا، جسے کربلا ہی سمجھ میں نہیں آئی، جسے حسینیت ہی پلے نہیں پڑی،
وہ امام مہدی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لاکھ وہ بہانہ کر لے، لاکھ وہ شعار بلند کر لے، لاکھ وہ بڑے بڑے دعوے کر لے، کربلا اگر سمجھ میں نہ آئے، شہادت سمجھ میں نہ آئے، حسین کا جہاد سمجھ میں نہ آئے، قربانی حسین سمجھ میں نہ آئے، مقصد ہدف حسین ذہن میں اور قلب میں نہ اترے، وہ لبیک یا مہدی نہیں کہہ سکتا، وہ منتظر نہیں بن سکتا، وہ انتظار کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ ولایت کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں. ولایت علی کے ذریعے سے تمام ائمہ، ولایت خدا دادی جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، یہ سب جڑے ہوئے ہیں. لہذا امام حسین کو جس سے سمجھ لیا اس نے امام زمانہ کو سمجھ لیا. اس لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ آئین طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ ہستی جو آ کر خون حسین کا انتقام لے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں دعائے ندبہ میں؟ یہی پڑھتے ہیں نا، کہاں ہے وہ ہستی جو کہ خون حسین کا انتقام لے گی؟ یعنی جب امام زمانہ کو یاد کرو تو فوراً کہاں سے رابطہ جوڑا؟ تمہارے ماضی سے، حسین سے، کربلا سے. اور کہا کہ جب بھی حسین کو یاد کرو اپنے امام وقت کو یاد کرو. کیسے؟ زیارت عاشورہ. اٹھائیے جملہ، اے خدا مجھے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والے امام مہدی کے ناصروں میں سے قرار دے. امام حسین کو یاد کرو، فوراً امام زمانہ کو یاد کرو. امام زمانہ کو یاد کرو، فوراً امام حسین کو یاد کرو. یعنی ایک تعلق قائم ہے. یعنی اگر حسین ابن علی سمجھ میں آ گئے، مقصد کربلا سمجھ میں آ گیا، تو تمہیں کیا ہے؟ امام زمانہ کا انقلاب سمجھ میں آ جائے گا. تم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو فٹ کر لو گے، کہیں نہ کہیں تم کارآمد بن جاؤ گے، فعال بن جاؤ گے. بہت سے پرزے ہوتے ہیں جو بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو فٹ کر دیا جاتا ہے اور دو مختلف چیزوں کو ملا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑا کنیکشن، برج کا کام کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ میں بہت بڑا کام انجام دے سکوں، لیکن میں کہیں نہ کہیں امام کے لیے کام آ سکوں. اب میں کچھ ذمہ داریوں کو تعین کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں جو علماء نے قرآن و روایات اہل بیت کے سائے میں بیان کی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے لبیک یا حسین کا معنی اور لبیک یا مہدی کا معنی بھی پورا ہو سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اگر ہم ذمہ داریوں کو تعین کر لیں اور ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہم کربلا سے بھی رابطہ جوڑ سکتے ہیں اور امام زمانہ سے بھی. یاد رکھیے کہ جو کربلا کا صحیح کربلائی ہوگا، عزادار ہوگا، حسینی ہوگا، وہی امام زمانہ کے کام آ سکے گا. جس کے دل میں کربلا کے مصائب کا درد ہوگا، جناب سکینہ کے مصائب کا، جناب زینب کی چادر کا، علی اصغر کے کلیجے کا، حضرت علی اکبر کے سینے کا درد ہوگا، وہی کربلائی، وہی حسینی، وہی ماتمی، وہی نوجوان، وہی نمازی امام زمانہ کے لیے کارآمد ہو سکے گا. لہذا یاد رکھیے گا، لبیک یا حسین کا معنی کیا ہے؟ اپنی ڈیوٹی کو سمجھو. 14 کربلا نے کیا کیا؟ اپنی ڈیوٹی کو سمجھا. مولا ہم حاضر ہیں. ایک واقعہ سناؤں جس کو شہید مطہری نے نقل کیا ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں، شہید آیت اللہ مرتضی مطہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کربلا میں ایک شخص ہے بشیر ابن خضرمی. اس کے بچے کو کربلا میں حاضر ہے، میدان کربلا میں موجود ہے، شب عاشور، روز عاشور. اس کے بیٹے کو کہیں اغوا کر لیا گیا. اس کو خبر ملی کہ میرے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے اور اب اس سے پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ پریشان ہے. یہ پریشان تھا تو امام حسین کے اصحاب اس کے پاس آئے. کہا کیوں پریشان ہو؟ تمہارے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہے، کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے اور مجھ سے مثلاً قیمت کا مطالبہ کیا گیا ہے. کچھ اصحاب امام حسین یہ خبر سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، سلام عرض کیا، جواب پایا، مولا بشیر ابن خضرمی پریشان ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ واقعہ ہوا ہے. امام نے کہا بشیر کو بلاؤ. بشیر ابن خضرمی، ضا سے خضرمی، بلایا. اس نے سلام پیش کیا. امام نے جواب دیا. امام نے کہا کیا پریشانی ہے؟ اس نے اپنی زبان سے عرض کی، مولا یہ پریشانی، بیٹے کو اغوا کر لیا ہے
اور مجھ سے کہا ہے کہ پیسہ دو تو ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت بڑی رقم اسے اپنے ہاتھ سے دی اور کہا یہ لو رقم، جاؤ اور اپنے بیٹے کو آزاد کرو، میں بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں۔ اب جواب سنیے بشیر بن خضرمی کا، یہ ہیں لبیک یا حسین کہنے والے، یہ ہیں لبیک یا حسین کہنے والے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ مولا اکلتنی السباع ان فارقتک حیا، مولا اگر میں آپ کو اپنے بچے کی نجات کے لیے، آپ مجھ سے بیعت اٹھا رہے، جائز ہو جائے گا میرے لیے، لیکن اگر میں آپ کو یہاں چھوڑ کر نرغہ عادہ میں دشمنوں کے ننگی تلواروں کے سامنے چھوڑ کے چلا جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں، خود زندہ رہوں، تو بیابان کے جنگل کے درندے مجھے کھا جائیں۔ یہی ایمان، یہی استقامت۔ توجہ رکھیے گا، معمولی بات نہیں ہے کہ سامنے بچہ مشکل میں ہے، ادھر ایمان کا امتحان ہے، ادھر پدری کا امتحان ہے، پدری کے امتحان کو چھوڑ دیتا ہے، حسینیت کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، ولایت ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مولا نہیں جاؤں گا چھوڑ کے، اور اگر گیا تو بیابان کے جنگل کے درندے مجھے کھا جائے۔ یہ ایک مثال۔ اور معلوم ہے کتنا بڑا جری، کتنا بڑا بہادر، کتنا بڑا لشکر، کتنا جاہ و حشم، کتنا دبدبہ، کتنا روب، کتنا جلال، کتنی عظمت، کتنی ہیبت، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اور پورا ایک لشکر، ایک بٹالین اس کے پاس ہے بہت بڑا۔ کیا ہوا؟ غلطی کا احساس ہوا، پتہ چلا کہ میں نے غلط کیا حسین ابن علی کے ساتھ، حسین کے رکاب کی لگام کو تھاما ہے، حسین کی ماں کی شان میں جسارت کی ہے، اپنی ناباک زبان پر حسین کی ماں کا نام لیا ہے، احساس ہوا غلط کیا ہے، ساری رات ٹہل رہا ہے۔ یہ دوسری مثال عرض کر رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ رات کی تاریکی میں فیصلہ کرتا ہے، غلام پوچھتا ہے اے مالک، اے سرور، اے سپہ سالار، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو عرب کا بہادر ترین انسان ہے، لیکن آج تو تھردرا رہا ہے، یہ تھردری کس چیز کی ہے؟ یہ خوف کس چیز کا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ڈرا رہی ہے، تجھ پر حاوی ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی اور میں اپنے درمیان، میں اس راہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ ابھی حسینی نہیں بنا، ابھی بیعت کے لیے نہیں آیا، ابھی سلام عرض کرنے حسین کی بارگاہ میں نہیں پہنچا، لیکن چونکہ فکر کر لی ہے، نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہے۔ اپنی حشمت چھوڑی، جاہ چھوڑی، روب چھوڑا، دبدبہ چھوڑا، ریاست چھوڑی، سرداری چھوڑی، صدارت چھوڑی، لشکر چھوڑا، دولت چھوڑی، زندگی چھوڑی، بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، دنیاوی آرام و آسائش کو خداوند کا حسین کے پاس آ گیا۔ پتہ ہوتا ہے حسین کے پاس، حسین خالی ہاتھ ہے، بظاہر خالی ہاتھ ہے۔ حسین کوئی انسان اپنا وطن چھوڑ کے آیا ہے، بیاباں میں ہے، جنگل میں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ آیا ہے، بے آب بے غذا ہے، لیکن ہور کو معلوم ہے کہ اگر حسین کے ساتھ شہید ہوں گا تو کہاں میرا رتبہ ہوگا، اور اگر یزیدی فوج میں شہید مارا جاؤں گا تو کہاں رتبہ ہوگا۔ یہ دوسری مثال ہے۔ ذمہ داری کو سمجھیں۔ یہ ہور بننا ہمارے لیے بھی عزیزان کی زندگی کے مختلف لمحات میں جب گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گناہ کے الفاظ بولیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گناہوں کی محفلوں میں جائیں، خور بننے کی تڑپ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر گناہ کو خیر آباد کہہ دیں، آنکھوں کو جھکا لیں، کانوں کی توجہ ہٹا لیں، زبان کو روک دیں، فکر کو موڑ دیں، ہاتھ کو روک دیں، چلتے ہوئے قدم رک جائیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ ہور کی سیرت پہ گامزن ہیں، آپ ہور کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے سب کے سامنے یہ لمحات آتے ہیں عزیزان گرامی۔ یہ شہید جس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، جس کا اپنا ایک کاروبار زندگی تھا، لیکن کیا دامے درہم سخنے، لوگوں کے کام آنا، فرشادہ بچھانا، مسجد کے مسائل کو، امام کے مسائل کو ترجیح دینا، اولویت دینا، آگے آگے رہنا، یہ سب کیا ہے؟ انسان اپنے آرام و آسائش کو چھوڑ کر بھی بعض اوقات نصف رات میں اپنے کام پہ نظر آتا ہے۔ یہ عشق ہے امام حسین سے، یہ خدا سے عشق ہے ایک خدا کے بندے کا، حسین کے چاہنے والے کا۔ توجہ رکھیے گا۔ تو لبیک یا حسین کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں۔ اگر آپ، میری بہن، تم خاتون خانہ ہو تو بچوں کی ذمہ داری، حسینی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے، پردے کی، حجاب کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی صحیح تربیت سے بچوں کو زینبی اور حسینی بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم نوجوان ہو،
تو گناہوں سے بچنا تمہاری ذمہ داری ہے، بزرگوں کا عصا بننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، پیار و محبت کے ذریعے سے نوجوانوں کو راہ راست بلائیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ مسجد میں نوجوانوں کے لیے کچھ گفتگو کریں، کوئی نصیحت کریں، کوئی وعظ کریں، تاکہ ہماری مسجدیں، ہماری امام بارگاہیں آباد نظر آئیں، روشن نظر آئیں، پر نظر آئیں نمازیوں سے، حسینیوں سے، ماتمیوں سے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے۔ پس لبیک یا حسین کا معنی کیا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے امام زمانہ کے لیے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک شخص علم نہیں اٹھا سکتا، لیکن کیا ہے وہ دوسرے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص مجلس نہیں پڑھ سکتا، وہ فرش ادا بچھاتا ہے۔ ایک شخص جھاڑو دیتا ہے، ایک شخص تبرک لاتا ہے۔ ہر شخص ایک ایک ذمہ داری بانٹ لیتا ہے۔ یہ ذمہ داری بانٹنا، ایک شخص اذان دیتا ہے، ایک شخص صفے لگاتا ہے، ایک شخص سجدے کا تقسیم کرتا ہے، ایک شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کاموں کی ڈویژن ہے، تقسیم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ دیکھوں کہ میں اپنے امام زمانہ کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں۔ یہ اگر مرحلہ طے ہو جائے، اور یہ صرف کربلا کے ذریعے سے ممکن ہے، جس نے کربلا کو سمجھا وہی امام زمانہ علیہ السلام کو سمجھ سکے گا۔ جس نے کربلا کی فکر کو لے لیا وہی امام زمانہ کا سچا ناصر بن سکتا ہے۔ جس نے کربلا والوں کی سیرت کو اپنا لیا وہی امام زمانہ کا سچا محب بن سکتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اور ہر وقت تیار رہیں امتحان کے لیے۔ ایک امتحان جو ہمارا ہو رہا ہے، 24 گھنٹے ہمارا امتحان ہے، آنکھوں کے ذریعے سے امتحان، کانوں کے ذریعے سے امتحان، زبان، ہاتھ، پیر سب کے ذریعے سے امتحان ہے۔ ایک امتحان اور ہے جو عالمی سامراج ہمارا لے رہا ہے، وہی مقصد کیا ہے؟ کربلا سے رابطہ ان کا کم کر دو۔ کیوں؟ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امریکہ کو وہاں سے رفو چکر ہونا پڑا، بھاگنا پڑا۔ جمی کارٹر صدر تھا۔ جب اسلامی انقلاب کے بعد پہلی مرتبہ جشن نیمہ شعبان یعنی امام زمانہ کی ولادت کا جشن کا موقع آیا، پوری ایرانی قوم سڑکوں میں نکل آئی۔ جمی کارٹر دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، نظر رکھے ہوا۔ دشمن مسلسل ہم پر آپ پہ نظر رکھے ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے اس پہ بھی نظر ہے، جو عزاداری ہو رئی ہے اس پہ بھی نظر ہے، جو امام زمانہ کا نام لے رہا ہے اس پہ بھی نظر، سب پہ نظر ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ جو صحیح کہہ رہا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ کیا ہوا؟ پوری ایرانی قوم نکل آئی۔ جمی کارٹر نے پوچھا بھائی اب کیا ہو گیا؟ ہمیں تو باہر نکال دیا، انقلاب لے آئے، اب کیوں روڈوں پر آئے؟ کہا کہ ان شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا ایک امام ہے جو پردے غیب میں ہے، پردے غیب میں ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ یہ اس کا یوم پیدائش بنا رہے ہیں جس کے بارے میں ایک دن وہ سامنے آ جائے گا، موجود ہے نظر نہیں آتا، سامنے آ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اب جمی کارٹر کے جملے سنیے۔ کہا کہ ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ دشمن کہاں تک نگاہ رکھے ہوئے ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ ایک زمانے میں ہمارے ایک دوست تھے جو امریکہ پڑھنے گئے تھے، آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ کہہ لیں گے وہاں کے یہ جو آج جو گوگل میں آپ کو نظر آتا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ 30 سال پہلے اس کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کراچی کی کون سی شاہراہ پر لڑاکا طیاروں کے لیے ایمرجنسی لینڈنگ ہو سکتی ہے۔ دشمن کو اس حد تک پتہ ہے کراچی کی کس سڑک پر لڑاکا طیارے جیٹ طیاروں کے لیے ایمرجنسی لینڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہ گوگل میپ جو آپ کو بنا کے دیا آپ بڑے خوش ہوتے ہیں جناب راستہ پتہ چل رہا ہے، یہ دشمن ہماری گلی کوچوں کے ذریعے سے یہ ہمیں نفوذ کر رہا ہے۔ بس میں آپ کی رحمت تمام کر، وقت پورا ہو گیا عزیزان گرامی، لیکن چاہتا ہوں شہید کے حوالے سے ایک پیغام دے کے جاؤں۔ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ ایک، دو، اپنی مساجد اور امام بارگاہوں کو آباد کریں۔ تین، مرجعیت سے اور نظام ولایت فقیہ سے اپنا رابطہ رشتہ مضبوط کریں۔ دشمن کی پوری کوشش یہی ہے، پوری کوشش یہی کہ فقہا کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، ولی فقیہ کے خلاف زہر اگلا جائے۔
ممبروں پر ایسے افراد لائے جائیں جو بظاہر نام کے شیعہ ہوں، لباس شیعہ ہو، الفاظ شیعہ ہوں، مجلس پڑھنے والے ہوں، لیکن ان کا پیغام، ان کا میسج، ان کا جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ شیعت نہ ہو، وہ کربلائی نہ ہو۔ لہذا پوری توجہ رکھیں کہ کون آ کے کیا بیان کر رہا ہے، چیک رکھیں، بیلنس رکھیں، پتہ ہونا چاہیے۔ ہر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کے لیے زندہ باد مرد آباد کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس وقت دشمن کی پوری کوشش یہی ہے عزیزان گرامی، ایک سخت وقت ہم نے گزارا ہے، اب یہ قدرے ایک آرام کا وقت تھا، لیکن اب کیا ہے، جب سے شام سے ان داعشیوں کو نکالا گیا، انہوں نے عراق کا رخ کیا، عراق سے ان کو مار کے بھگایا، اب انہوں نے افغانستان اور پاکستان کا رخ کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بظاہر ہمیں سکون نظر آ رہا ہے، یہ گزشتہ 1.5-2 سال کا عرصہ بڑے سکون میں گزرا ہے، لیکن یہ جو سکون ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہے عزیزان گرامی۔ وہاں پر اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے امریکہ اور برطانوی سامراجی طاقتوں نے کیا کیا، پوری دنیا سے سعودی عرب، قطر، بحرین اور ان ممالک کے ذریعے سے کیا کیا، ایک جنگجو فوج تیار کی داعش کے نام سے، جو بظاہر اسلامی، بظاہر داڑھی والے، بظاہر قرآن نماز پڑھنے والے، جیسے کہ مولا علی کے زمانے میں خوارج تیار کیے۔ وہاں سے جب ان کو مار کے نکالا، دنیا بھر سے مومنین پہنچے، مجاہدین پہنچے، مار کے نکالا، حزب اللہ نے مار کے نکالا۔ کہاں پہنچے؟ عراق میں کیا ہوا؟ قتل عام کیا۔ وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، 3 سال پہلے کی ویڈیوز آپ کے سامنے، کس بدترین طریقے سے قتل عام کیا ہے عراق کے شیعہ سنی مسلمانوں کا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہاں پہ ایک مرجع بیٹھا ہے، وہاں پہ ایک فقیہ بیٹھا ہے، وہاں پہ ایک امام کا چاہنے والا بیٹھا ہے، آیت اللہ العظمی سیستانی دامت برکاتہ ہو، کہا کہ میں حکم دیتا ہوں ہر شخص میں جس میں طاقت و توانائی ہے وہ داعشیوں کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ کھڑے ہو گئے، اور ادھر سے آیت اللہ خامنائی اور جنرل قاسم سلیمانی نے مدد کی، اور پھر پورے عراق سے صفایا کر دیا۔ اب جب ان کو مار پڑی، اب یہ افغانستان کا رخ کر رہے ہیں، افغانستان میں ان کو ٹف ٹائم ہے، پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنی ذہانت اور ذکاوت کو اپنے کام میں لائیں، سیاسی تجربہ اور تحلیل کی صلاحیت آپ پہ ہونی چاہیے، ممبروں پر آنے والے افراد پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ کون کیا بیان کر رہا ہے، کیسے بیان کر رہا ہے، کس مقصد کے لیے بیان کر رہا ہے۔ لہذا اس وقت بہت ضرورت ہے قدم قدم پھونک پھونک کر اٹھانے کی، تاکہ ہم آگاہ متوجہ رہیں، اس لیے کہ ہم امام زمانہ کے انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جتنا یہ زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ امتحان بڑھتا چلا جائے گا، ظلم ستم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کربلا کو پہچانے، لبیک یا حسین، یعنی حسین میں حاضر ہوں۔ حسین کو حاضر کہنے کا مطلب ہے امام زمانہ کو حاضر کہنا، یا امام مہدی میں حاضر ہوں، میں دیکھوں آئے میں حاضر ہوں یا نہیں ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں کو امام کے لیے تیار کیا ہے، میں نے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچا کر امام کے لیے تیار کیا ہے، میں نے اپنے دل کو گناہوں سے خالی کر کے امام کے لیے تیار کیا ہے۔ آیا میرا فرض نہیں بنتا روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کروں، دیکھوں؟ یہ جو امام حسین کو سلام کرنے کا چھٹے امام نے کہا کہ روزانہ حسین کو سلام کرو، روزانہ حسین سے رابطہ رشتہ برقرار کرو۔ کیوں؟ تاکہ جتنا حسین سے رابطہ برقرار ہوگا اتنا ہی زیادہ منتقم خون حسین سے رابطہ برقرار ہوگا۔ جتنا تم حسین کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، حسینیت کو سمجھتے چلے جاؤ گے، امام زمانہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ لہذا لبیک یا حسین یعنی لبیک یا مہدی، اور لبیک یا مہدی کا مطلب یہ کہ آج جو مراجع، جو علماء ہمارے درمیان موجود ہیں، ولی فقیہ جو موجود ہے، اس کی سطح پہ لبیک کہنا سیکھیں، تاکہ اس نظام مرجعیت کو، نظام ولایت فقیہ کو اپنے درمیان محور بنا کر، مرکز بنا کر اس کے دست بازو ہو جائیں۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ شہید آخون فدا حسین ہماری طرح کا ایک انسان تھا، اس کی اپنی خواہشات تھیں، اس کے شب و روز تھے، اس کی زندگی تھی، اس کے گھر بار تھا، اس کی بیوی بچے تھے، لیکن اسے معلوم تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی پاداش میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے لبیک یا حسین کا معنی۔ انسان متوجہ رہے، آگاہ رہے، آخر وقت تک
ڈٹے ڈٹا رہے، ہٹے نہیں، بھاگے نہیں، فرار نہیں کرے۔ دنیا میں آپ دیکھتے بہت سارے لوگ ہیں، لوگوں پہ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، جی نئے باہر ڈالتی، کہتے ہیں میرا پیسہ تو نہیں، میرے بچوں کا پیسہ ہے، اپنے بچوں سے منکر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پکڑنا جا کے بچوں کو پکڑو۔ ایسے بھی لوگ ہیں، پیسہ جو ہے یعنی چوری کرتے ہیں، اوپر سے سینہ دوری بھی کرتے ہیں۔ خیر، لیکن شہداء کا راستہ، کربلا کا راستہ ڈٹ جانے کا راستہ ہے، جو کہا ہے اس پر جم جاؤ۔ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کا معنی یہی ہے کہ ولایت پر ڈٹے رہو، جمے رہو، جھکنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے، بکھرنا نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے۔ تم اگر حسینی کربلا سے منسلک ہو جاؤ گے، امر ہو جاؤ گے، زندہ ہو جاؤ گے۔ شہید آخون فدا حسین کے ایسا ہی تھا، وہ اپنا کام کر گیا، وہ اپنی شہادت سے ہمیں بیداری دے گئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، کہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہم شہید کی شہادت سے کوئی میسج لے سکیں، کوئی درس لے سکیں، کوئی عبرت لے سکیں، کوئی بیداری آ جائے، کوئی چینج آ جائے، کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی تحرک آ جائے، کوئی شعور آ جائے، آگاہی آ جائے، جاننے لگیں، پہچاننے لگے کربلا کو، حسینیت کو، ذمہ داریوں کو، یہی شہید کی موت ہے جو حیات کا سبب بن رہی ہے۔ وہ ہمیں حیات دے کے گیا ہے، حیات کا راستہ بتا کے گیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ چلیں، اس راہ کو باقی رکھیں، جس طرح زینب کبریٰ نے باقی رکھا۔ کربلا کا ایک رخ شہادت ہے، کربلا کا دوسرا رخ جو کربلا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آج کربلا باقی ہے، آج جگہ جگہ حسین کا ماتم ہو رہا ہے، عباس کا پرچم ہے۔ وہ کس کی وجہ سے؟ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، حضرت امام سجاد علیہ السلام کی وجہ سے۔ کیوں؟ حسین اپنا کام کر گئے، شہادت دے گئے، عظمت سربلندی کے ساتھ، لیکن کس نے اس شہادت کو بالائے بام در حق دنیا کے سامنے پہنچایا؟ وہ زینب کبریٰ بنت علی ہے کہ یزیدیت کو مٹاؤ، اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو۔ یہ زینب بنت علی امام سجاد کے خطبات ہیں، یا اسیران کربلا کا اس راہ کربلا میں سختیاں برداشت کرنا ہے، ننگے پیر پتھروں پہ، کانٹوں پر، جھاڑیوں پہ چلتے تھے، سختیاں برداشت کرتے تھے، لیکن کربلا کے پیغام کو پہنچایا۔ ہم جو وارثان شہداء ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ کربلا کے مکتب کو، شہادت کے مکتب کو باقی رکھیں، شہداء کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہیں۔ بس آپ کی زحمت کا تمام کیا۔ کربلا زینب کبریٰ کی فداکاری کا نام ہے، کربلا عباس علمدار کی جواں مردی کا نام ہے، کربلا سینہ اکبر کا نام ہے، کربلا گلو علی اصغر کا نام ہے، کربلا قاسم کی کم سنی کا نوحہ ہے، کربلا عباس کے بازوؤں کا مرثیہ ہے، کربلا اور زہر بن قید، اوسجا، مسلم اور نہ جانے ایسے ہی کئی سورماؤں کی عظمت اور داستان کا نام ہے۔ کربلا خدا کے لیے جینے اور خدا کے لیے مرنے کا نام ہے۔ یقیناً گھر والوں کے لیے بہت سخت ہے، زوجہ ہیں، بچے ہیں، اگر والدین حیات ہیں تو ان کے لیے جو بہت قریبی عزیز ہے سخت ہے۔ یہ کمی جو فدا حسین کے جانے سے ہوئی ہے، ہر خوشی اور غم میں آپ کو رلائے گی، ہر خوشی کے موقع پہ وہ یاد آئے گا، ہر غم میں یاد آئے گا، یاد رکھیے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کس کی راہ میں گیا ہے، کہاں گیا ہے، کس کا خادم تھا، کس مسجد امام بارگاہ کا متولی اور خادم تھا۔ انشاءاللہ آج بھی امام کی بارگاہ میں وہ خدمت انجام دے رہا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن میں عرض کروں نوجوان بچوں کی خدمت میں کہ جب آپ کو آپ کے والد کی شہادت کی خبر ملی ہوگی، لوگوں نے آ کر آپ کو دلاسا دیا ہوگا، لوگوں نے آپ کو پیار کیا ہوگا اور کہا بھائی ہم تیرے ساتھ ہیں۔ شہید کا جنازہ لے جانا ہو، اسپتال لے جانا ہو، غسل دینا ہو، نماز جنازہ پڑھانی ہو، کفن دینا ہو، تدفین ہو، جتنے بھی مراحل تھے اس میں سب میں آپ کیا ہے، آگے آگے ہیں، نہیں تم بیٹھو ہم کام کرنے والے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اور ہر مرنے والے کو دو چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے حضرت گرامی، ایک وہ میٹھی زبان جو آ کے تعزیت پیش کرے، اور ایک آپ کا کندھا کہ جس پہ سر رکھ کے وہ رو سکے۔ توجہ کیجیے گا، وارث میت کا، شہید کا کیا چاہتا ہے، آ کے تعزیت پیش کرے، بھائی
ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے والد یہ شہید امام حسین کی خدمت میں ہوں گے، کیا ہو ڈھارس ہوگی، مستحب ہے انسان آ کے تعزیت پیش کرے، کہے کہ آپ کا جانے والا فانا وانا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، حسین ابن علی کے پاس گیا، اللہ کے پاس گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا میں منتقل ہوا ہے۔ دوسرا کیا ہے، آپ کا ایک کندھا جس پر وہ سر رکھ کے رو سکے، گریہ کر سکے۔ عزیزان گرامی تصور کیجئے یہاں پہ لوگ موجود تھے، میں کہوں عاطف بیٹا لوگ موجود تھے، سہارا دینے والے تھے، کام کرنے والے تھے، لیکن ذرا کربلا لے چلتا ہوں تمہیں، کربلا لے چلتا ہوں، وہاں پر بھی ایک جوان بیٹا موجود ہے، وہاں پر بھی دل بھرے ہوئے نا آپ کے۔ دیکھیں میں کہاں سے ربط دینا چاہتا ہوں، میں اس شہید کی موت و تدفین سے کربلا لے جانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ موجود ہیں جوان، آگے آگے ہیں کہ تم بیٹھ جاؤ ہم کام کریں گے، تم غسل لے تو ہم غسل دیں گے، ہم کفن دیں گے، مگر ایک جوان اور ہے عزیزان گرامی جو کربلا میں بہت بے کس و غریب ہے، اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ جب جناب زینب کو امام حسین نظر نہ آئے، تلہ زینبیہ پر امام حسین نظر نہ آئے، کیا ہوا؟ ایک دفعہ دوڑ کر خیمے میں آئی بی بی خیمے میں آئیں، کہا سید سجاد میرا بھائی حسین نظر نہیں آتا۔ ایک دفعہ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد مشکل کھڑا ہونا چاہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا مظلوم بیٹے کا سلام لے لو۔ جناب زینب نے کہا اے سید سجاد مجھے حسین نظر نہیں آتا۔ کہا پھوپھی اماں اب بابا کی زیارت زمین پہ نہیں نوکے نیزہ پہ ہوگی۔ یہ پہلی زیارت ہے کربلا میں شہادت کے بعد۔ سید سجاد کی ذرا اس دل سے پوچھیں، باپ کا لاشا تمام رات شب غریبہ پڑا رہا۔ 11 محرم کو جب قافلہ چلا، تصور کیجئے، اور بیویوں کو ان کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا گیا، تو تصور کیجئے کہ کیا کیا مصائب اہل بیت نے برداشت کیے ہیں۔ جناب زینب وہ عقیلہ، وہ فہیمہ خاتون، وہ رشیدہ، وہ باعظمت، وہ مجللہ، وہ مسورہ، وہ مخدرہ، جو دامن رسالت میں، دامن ولایت و عصمت و طہارت میں پرورش پانے والی ہے۔ تصور کیجئے اونٹ ایسی سواری ہے جس پر کوئی کسی کی مدد کے بغیر سوار نہیں ہو سکتا۔ زینب کبریٰ نے تنہا تمام بیویوں کو سوار کرایا ہے، مختلف بیویوں نے ایک دوسرے کو سوار کرایا، آخر میں بی بی تنہا جب رہ گئی تو دریائے فرات کی طرف رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا عباس، ارے کربلا سے پردے کے اہتمام کے ساتھ لے کر آئے تھے، مگر آج بہن سوار ہونا چاہتی ہے، آؤ اپنی بہن کو سوار کرو۔ بیویاں سوار ہوئیں، قافلہ چلا، بس 2 روایت عرض کروں گا آپ کی زحمت تمام۔ قافلہ چلا، جان بوجھ کر آدھا نے لاشوں کے پاس سے قافلے کو گزارا۔ اب بیویوں نے جو منظر دیکھا، دیکھیے شہادتیں 10 محرم کو عصر تک مکمل ہو گئیں، لیکن بیویوں نے جنازے نہیں دیکھے تھے شہداء کے۔ اب جب اونٹ پر بیٹھ کر بلندی سے شہداء کے مقتل کا جائزہ لیا تو مختلف جگہ جو جنازے نظر آئے، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، ہاتھ بندھے تھے، اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بیویوں نے گرانا شروع کیا۔ ایک دفعہ امام سجاد کی نگاہ جب باپ کے جنازے میں پڑی، ایک دفعہ سید سجاد کا رنگ متغیر ہوا، جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کی حالت غیر ہے، کہا بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، ارے جوان بیٹا ہو اور باپ کا لاشا پڑا ہو کیا عالم ہوگا۔ کہا پھوپھی اماں ان آدھا کے لاشے دفن ہو، ارے فرزند رسول کا لاشا، بنت نبی کا لاشا جسے رسول اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے بے گور و کفن پڑا ہے۔ کہا بیٹا پریشان نہ ہو، ایک گنبد و بارگاہ بنے گی، تیرے بابا کے زوار آئیں گے۔ یقیناً جب جنازہ لے کے جاتے ہیں تو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ ہماری آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا قبر میں نہ اتارے، اگر بیٹے کا جنازہ ہے
تو باپ نہ اتارے. حرام نہیں ہے لیکن منع کیا ہے، کیونکہ آخری لمحات بڑے عجیب ہوتے ہیں. جب مٹی ڈالی جا رہی ہے، دفنایا جا رہا ہے، باپ بیٹے کے، بیٹا باپ کے جنازوں کو نہ دفنائے. کیوں؟ کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کی حالت غیر ہو جائے گی. لیکن سید سجاد کن کن امتحانوں سے گزرے ہیں. اب باپ کا لاشا دفن کرنے آئے ہیں، عزیزان گرامی لاشا اٹھانا چاہتے ہیں. حسین کا لاشا اتنا پامال ہو چکا ہے، سرہانے سے اٹھانا چاہتے ہیں. ارے جنازہ ڈھلک رہا ہے، پائچی سے اٹھانا چاہتے ہیں، جنازہ گر رہا ہے، سنبھل نہیں سکتا. ایک بوریا منگایا، جنازے کو منتقل کیا، اب قبر میں اتارا. تنے تنہا یہ بیٹا سید سجاد ہے جو قبر میں باپ کے لاشے کو اتار رہا ہے. اے بیٹا تم خوش نصیب ہو. ارے کتنے لوگ تمہارے شہید باپ کو دفنانے کے لیے آئے تھے، مگر ہائے سید سجاد، ہائے مظلومی سید سجاد. قبر میں تنے تنا اتارا. اور آخری رسم کیا ہوتی ہے؟ بندے کفن کھولے جاتے ہیں، آخری دیدار کرایا جاتا ہے. آؤ بچوں دیکھو، احباب کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بلایا جاتا ہے. مگر ہائے مظلومی سید سجاد. ارے حسین کو کفن کہاں ملا جو بندے کفن کھولتے؟ ارے حسین کا سر اقدس کہاں تھا جو سید سجاد. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، شہید کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے جوار سید الشہداء علیہ السلام میں مقام خاص عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمیں شہداء کے راستے کو باقی رکھنے والوں میں سے قرار دے. ہمیں لبیک یا حسین اور لبیک یا مہدی کے شعار کو حقیقت بخشنے والوں میں سے قرار دے. ہمیں امام زمانہ کے سچے سپاہیوں سے قرار دے. مملکت خدا پاکستان کی حفاظت فرما. شیعہ سنی مسلمانوں کے اتحاد و اتفاقی دولت سے مالا مال فرما. دشمنان پاکستان و دین و عزاداری کو نیست و نابود فرما. بار الہ جب تک اس دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت سے اپنا دامن جوڑے رہیں، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. دنیا میں ان کے در سے اور آخرت ان کی شفاعت سے وابستہ فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شہید سید آخوند فدا حسین فرزند محمد علی کے لیے طلب فرمائیے.